الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جمیل ٹی وی اور میں ہوں جمیل احمد۔ ہم اس وقت موجود ہیں سردار علی آصف کے ڈیرے پر، جو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ سردار علی آصف پر کچھ روز پیٹرول کے کم پیمانے کی ہونے کی وجہ سے الزامات لگائے گئے تھے، اور ان الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے سردار علی آصف نے پریس کانفرنس بلائی ہے۔ آئیے جانتے ہیں سردار علی آصف سے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ میرا موقف سننے کے لیے میری ایک کال پہ آئے، اور میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ شاید میں صحافی برادری میں ہوں، اس لیے شاید میری زیادہ قدر کی گئی ہے کہ انہوں نے تمام پریس کلبوں نے اپنے اختلافات کو بلا طاق رکھتے ہوئے ایک جگہ پہ میرا موقف سننے کے لیے ہے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے۔ تو میں اپنا دوستوں کو موقف یہ دینا چاہتا تھا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی تحصیل شرک پور کا پریزیڈنٹ ہوں، اور حلقہ NA 120 کا میں امیدوار ہوں۔ جب سے میں نے پیپل پارٹی جوائن کی یا سیاست شروع کی، اس وقت سے میں نے سوچا کہ میں اپنا بزنس کی یا اپنی دوسری مصروفیات ترک کر کے اس خدمت خلق کی طرف آؤں۔ تو میں بیسیکلی ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، اور میں نے اپنا وہ زمین بغات وغیرہ بھی ٹھیکے پہ دے دیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس 4 پیٹرول پمپ تھے، 2 منڈی فیض آباد میں، 2 شرکپور کے حدود میں، وہ بھی میں نے چاروں ہی رینٹ آؤٹ کر دیے۔ اس کے علاوہ میری کچھ مارکیٹ منڈی فیض آباد میں آڑت وغیرہ وہ بھی میں نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں۔ اس وقت میرا ذریعہ آمدنی جو ہے نا وہ صرف رینٹ ہے، پٹرول پمپوں کا، مارکیٹ کا، اور زرعی زمین بغات وغیرہ کا۔ میں خود اس وقت خدا گواہ ہے کہ میں کوئی کاروبار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ میرے سیاست میں آنے سے مختلف سیاسی پارٹیوں نے، جن کو پیپل پارٹی کے قافلے سے خوف آنا شروع ہو گیا، وہ ہوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں، اور ان ہوچھے ہتھ کنڈوں سے پیپل پارٹی کی مقبولیت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ ہم حق پہ ہیں، اور پیپل پارٹی بھی حق کی جماعت ہے، اور ہم بھی حق پہ ہیں، اور ایسے انتقامی کارروائیوں سے کسی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف اگر کچھ لوگوں نے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا ہے، تو اس سے زیادہ میرے دوستوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے، اور میرے ساتھی اس سے بڑے ہیں، میری مقبولیت اس سے بڑی ہے، کیونکہ انہوں نے، میرے مخالفوں نے میرے سیاسی قد کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر میری پارٹی کا یا میرے سیاسی قافلے کا ان کو خوف نہ ہوتا تو میرے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرتے۔ یہ میرے خلاف جو سازشی ناصر نے جو یہ کارروائی کی ہے جی، یہ پٹرول پمپ سردار پیپل پارٹی کے پٹرول پمپ سے، جی پیپل پارٹی کے تو پٹرول پمپ نہیں ہوتے، پیپل پارٹی کے سٹیک ہولڈر کے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو یہ ایگریمنٹ کی تمام دوستوں کو کاپی فراہم کروں گا۔ یہ 5 اپریل 2021 کو میں نے ایک پارٹی کو 4 پٹرول پمپ لیز کیے ہوئے ہیں، اور ان کا ماہانہ میں 12 لاکھ روپیہ رینٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا یہ پنجاب بینک سے نکلا ہوا ہے، ڈیلی کو فیک نہیں بنا ہوا، یہ 1200 کا اسٹامپ پیپر ہے، پنجاب بینک نے جاری کیا ہے 5 اپریل 2021 کو، یعنی کہ آج سے 8-10 مہینے پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کے اس کی کاپی فراہم کروں گا کہ تاکہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سردار صاحب نے پٹرول پمپ کس بندے کو لیز پہ دیے ہوئے ہیں، اسی بندے کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔
یا دیکھ لیں کہ میں نے تھانے میں جا کے اس کی ایک دن بھی سفارش کی ہو کہ یار اس میرے بندے کو چھوڑ دیں، بلکہ میں اس کو خود چاہتا ہوں، میں نے اس کو نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ میرے پمپ خالی کر دیں، میں کسی اچھے ٹھیکیدار کو دوں گا، آپ میری سیاسی رپیوٹ آپ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بھی تبدیل کر دوں گا، کیونکہ میں نے تو سیاسی خدمت کرنی ہے لوگوں کی، میں ورکر آدمی ہوں پیپل پارٹی کا، میں خود تو چلا نہیں سکتا، چلانے تو کسی ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ اس کلیم کی وجہ سے کہ میں ٹھیکیدار کو جلد چینج کر دوں گا، اور پہلے بھی ٹھیکیدار چلا رہا ہے اور آگے بھی ٹھیکیدار چلائے گا۔ میں ذاتی طور پہ کوئی بزنس نہیں کرتا، میرا بزنس جو ہے نا، میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ صرف رینٹ ہے، چاہے پٹرول پمپ کا ہو، چاہے مارکیٹ کا ہو، چاہے زرعی زمین کا ہو۔ تو میں اپنے دوستوں کو بھرپور گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایسا پروپوگنڈا کرنا شروع کرے تو مہربانی کر کے اس کو ذرا تھوڑا سا تصدیق کر لیا کریں، تاکہ کسی بندے کی سیاسی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ میں اپنے دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ کوئی میرے سے سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ میں نے تو اپنا سارا موقف آپ نے سامنے رکھ دیا ہے، اس میں اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو میں پیار۔ سردار صاحب نا یہ دفتر بنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی دفتر اتنے پھر کیوں بنے ہیں، تسی ذرا تھوڑی جی وضاحت کر دیو، ٹھیکے کے اندر تسی وہ کمرے بھی دیتے ہیں یا صرف پٹرول پمپ انہوں نے دیتا ہے؟ جی منیر صاحب یہ بالکل تہاڈا سوال درست ہے۔ جس وقت اسی پیپل پارٹی جوائن کیتی سی نا، اس وقت ساڈے کول ایک تو انتظام نہیں سی گا، اس وقت وہ لیز وہ پہلے وہ بورڈ لگ چکا سی، ٹھیک ہے، لیکن اسی ہن اپنا دفتر اپنا ڈیرا جڑا نا وہ تبدیل کر لیا، لیکن اسی اپنے اتوں اپنے بورڈ فلیکساں جڑیاں نے نا اپنے پٹرول پمپاں تو ہٹا لیں جان گیاں، ساری جو بھی سیاسی سرگرمیاں ہون گیاں وہ ڈیرے تے ہون گیاں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس بندے نوں اسی پمپ لیز تے کیتے ہون گے ساڈا اتنے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، نہ اسی کوئی اتنے فنکشن کران گے، نہ اسی میرا مطلب ہے اتنے اپنے فلیکس لاواں گے، نہ اسی اپنا بورڈ لگاواں گے۔ پیپل پارٹی دے سیکٹریٹ وچ شرکپور پیپل پارٹی سیکٹریٹ دے وچ ساڈے مرکزی دفتر ایتھے ہوئے گا، اور ایتھے ہی ساری سرگرمیاں ہون گیا سیاسی۔ جی اور کوئی سوال؟ سردار صاحب ایک اور سوال ہے کہ بعض لوگ جڑے نے یہ آخر نے اج بھی اے پراپوگنڈا کیتا جا رہا ہے، میں سمجھ لواں کہ جی سردار علی آصف جڑے نے انہوں نے اگے چل کے علی اصغر منڈے کے حق میں بہ جانا۔ تسی ایک بار پھر ذرا علاقے کے کلیئر کر دیو، چونکہ ہوں تاری ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کہ اگے چل کے 6 مہینے بعد سال بعد، کیونکہ جڑے جیالے اور عوام تواڈے نال ہون تڑے لگ رہے ہیں انہوں دے مائنڈ اور عوام دے مائنڈ کلیئر ہونے چاہیے نے، اگر کوئی بندہ مزید تواڈے نال کسی گروپ تو ٹوٹ کے آਉਂدا ہے تو ان دے واسطے یہ مائنڈ دا کلیئر ہوئے کہ تسی دوبارہ اس گروپ نو جوائن کرو گے یا اپنا پاکستان پیپلز پارٹی دے ہی پلیٹ فارم تو اگے چلتے رہو گے؟ جی جی دیکھیں، جو میرا علی اصغر صاحب سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے یا جو بھی برادری ہے میرے، وہ تو بالکل درست بات ہے، لیکن سیاست جو ہے نا وہ آپ اپنی ہے، اس کی اپنی سیاست ہے، میری اپنی سیاست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے نا، میں تمام جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یا ان کے جتنے بھی قائد ہیں یا ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں، میں سب سے ان سب کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ پیپل پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی چاڑنا یا کسی کو میرا مطلب احترام نہ دینا۔ پیپل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں نہ تو کوئی انتقامی کارروائی ہوتی ہے، نہ ہی کسی کی پگڑی چھالی جاتی ہے، تو اس لیے علی اصغر بھی میرے قابل احترام ہیں، وہ سینئر ہیں، میاں جلیل صاحب بھی میرے سینئر ہیں، وہ قابل احترام ہیں، رانا تنویر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، سارے ہی قابل احترام ہیں، اور میرے سے سینئر ہیں اور بڑے ہیں، میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے تو ابھی جوائن کی ہے سیاست، تو اس لیے میں وہ میرے قابل احترام ہیں، ان کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن الیکشن آپ اپنا ہے، الیکشن میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کنٹیسٹ کروں گا، میرا اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ون بھی کریں گے، اور ہم پیپل پارٹی کے ورکر تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 23 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی۔ سردار صاحب آپ نے پہلے BP 139 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور آپ نے N 120 سے، تو عوام کنفیوژن کا شکار ہے کہ آپ MP کا الیکشن لڑ رہے ہیں یا MLA کا، ذرا آج میڈیا کے سامنے بتائیں
ताकि आवाम को पता चल सके। जी देखें, मैं तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं तो चाहता था कि मैं पीपी का इलेक्शन लड़ूं, लेकिन जब लाहौर ज़िमनी इलेक्शन हल्का 133 का हुआ तो उसमें हमारे जो बड़े बॉस हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ये जो है ना ज़िम्मेदारी दे दी कि आपने पीपी का इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने एनए का इलेक्शन लड़ना है। तो इस तरह मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ कि पार्टी अगर मुझे कहेगी कि आपने बड़ा इलेक्शन लड़ना है तो मैं बड़े एनए की सीट पे जाना है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्टी का दस्तूर है कि जो पार्टी का हुक्म आए उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। तो ये पार्टी ने कहा है कि आपने एनए का इलेक्शन लड़ना है, तो उस वजह से मैं फिर पीपी का छोड़ के एनए का लिखना शुरू कर दिया। अच्छा सरदार साहब, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਯੂਰ ਬਹਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਐਨਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅਨਹਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅਨਹਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ पार्टी ने जो ना वो मुझे कन्फर्म कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है, क्योंकि मैं एक तो तहसील प्रेसिडेंट हूँ। तहसील प्रेसिडेंट का भी इख्तियार होता है उनके पास कि उनको टिकट अलाउ होता है, उनकी टिकट में तब्दीली नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक। तो उसके अलावा इसलिए मैं समझता हूँ कि वैसे तो मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ। अगर पार्टी कहेगी कि आपकी जगह पे फलां बंदा इलेक्शन लड़े तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, ठीक हो गया। लेकिन मुझे 100% यकीन है अल्लाह से कि पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है। बिल्कुल सर, सुनने में आ रहा है कि आपके जो बॉस हैं जरदारी साहब, वो आपको इधर शरतपुर में सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है कि हवाई बात है? जी बिल्कुल, क़यादत ने मुझे जब मुझे टिकट का कहा गया कि आप बड़ा इलेक्शन लड़ेंगे तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ये बहुत बड़ा हल्का है, मैं इतना बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरा पहले इसमें तजर्बा नहीं है। तो उन्होंने कहा ये पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी इलेक्शन लड़ने का मकसद ये होता है कि पार्टी का लीडर आके मुख्तलिफ जलसे करते हैं और उसके अलावा सीनियर क़यादत वक्तन फ़वक्तन वो हल्के का विज़िट करती रहती है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो हमसे वादा किया हुआ है कि एक जलसा आपका कोट अब्दुल मालिक में करेंगे और दूसरे रूट जब ये लगेगा जड़ावाला का रूट, उस वक्त हम शेखपुरा में भी आपका जलसा करेंगे। शेखपुरा के रूट में जब शेखपुरा का होगा उस वक्त हमारा कोट अब्दुल मालिक में जलसा होगा हमारे NA 120 में, और जब जड़ावाला का रूट लगेगा तो उस वक्त शेखपुर का भी क़यादत 2 जलसे जो है ना उन्होंने 120 में प्लान किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल कन्फर्म। सवाल के जी अहमद साहब, ये सरदार साहब, ये अपोजिशन पार्टियां जो हैं ये मौजूदा महंगाई की जो लहर ने सारी आवाम का जीना हराम कर दिया, उसके हवाले से धरने और एहतजाज शुरू हो रहे हैं। और सबसे पहला जो एहतजाज है वो गालबन देखने में आ रहा है कि वो शेखपुरे का उन्होंने दिया टारगेट, तो उस हवाले से आपकी तैयारी कैसी? जी बिल्कुल, हम तो जो पहले दिन तो ही पीपल पार्टी जो है ना वो अपोजिशन कर रही है और हमारा तो हर वक्त एहतजाज जो है ना पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी रहता है पीपल पार्टी का। और हकीकी जो अपोजिशन है वो पीपल पार्टी कर रही है PTI के सामने। तो अब पहले भी जितने एहतजाज हुए हैं, किसान मार्च हुए हैं या मेरा मतलब महंगाई मार्च हुए हैं, महंगाई के एहतजाज हुए हैं, पीपल पार्टी ने ज़िली सतह पे तहसील सतह पे बहुत अच्छे किए हैं। आगे भी हम इंशाल्लाह ताला जो है ना महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि महंगाई में हर आदमी बड़ा छोटा पिसा हुआ है और कोई भी नहीं ऐसा होगा कि जो इस महंगाई से खुश हो। हर बंदा इस महंगाई से परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई तो हर बंदे का हक है, लेकिन पीपल पार्टी कर रही है, आप भी पीपल पार्टी का हिस्सा बने और इस महंगाई के एहतजाज में शामिल हों ताकि गवर्नमेंट जो है ये नाहल गवर्नमेंट घर जा सके और कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो आवाम को रिलीफ दे।
جی عمران جی یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیونکہ پٹرول کی بات ہم اس حوالے سے ہو رہی تھی، جو آپ کے خلاف جو اس پٹرول کی شکایت کے بعد جو ایکشن ہوا ہے، ایک FIR ہوئی تھانے میں، وہاں پہ جو بندہ پکڑا گیا اس کا یہ بیان تھا کہ یہ جو پیمانہ ہے یہ ایز اٹ ہمیں سردار صاحب نے دیا ہے اور ریموٹ بھی ہمیں سردار صاحب نے یہ دیا ہے. اور دوسرا سوال سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ جتنی آپ جو پٹرول پمپ لوگ چلا رہے ہیں نا وہ آپ کے فرنٹ مین ہیں اور ان کے پیچھے آپ ہیں، کیونکہ پچھلے سال سے یہ جو بڑے اڈے والا پٹرول پمپ ہے اس کے اوپر 3 یا 4 مرتبہ کو جرمانہ ہو چکا ہے اور اس کا پیمانہ ہر مرتبہ ہی اسی طرح ناقص پایا گیا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ دیکھو جی، میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کا دستاویزی ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جی ٹھیک ہے نا. یہ کوئی فیک نہیں ہے، دستاویزی ہے. اس کے علاوہ میں مسلمانوں میں ایز اے حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو 12 لاکھ روپے میں رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری رہی جو بات فرنٹ مین کی، وہ بالکل پروپوگنڈا ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ لاہور کا آ کے یا فیصل آباد کا آ کے میرا فرنٹ مین کیسے بن سکتا ہے؟ میرا دیکھیں نا، کوئی منڈی فیض آباد کا ہو، کوئی شرکپور کا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چلو یار سردار صاحب نے اس کو آگے کر دیا ہوا ہے. میں دوسرے ضلع سے کہاں سے پکڑ کے بندہ کو لے آ کے بٹھا کے فرنٹ مین بنا سکتا ہوں؟ یہ بالکل پروپوگنڈا ہے. اور جہاں تک وہ ریموٹ کی بات ہے تو میرے بھائی آج کل ہر چیز ڈیجیٹل ہے، ریموٹ پہ ہے. ایک آپ بلب ہے اس کو بھی ریموٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں، LCD پہ. یہ جب سے مشینیں بنی تھی نا ڈیجیٹل، ریموٹ اس وقت ہی آ گیا تھا، لیکن اس کو نیگیٹو استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد اس میں اس کو کمپلیٹ ہو لینے دیں. کیا آپ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی ابھی تک کی ہے کہ اس واقعے کو 2-3 جی میں نے ان کو نوٹس دے دیا، کافی زیادہ ڈی فیم کیا جا رہا ہے میڈیا پہ. میں اس کو جو آپ نے نوٹس بھیجا ہے اس کی کوئی ان کی کاپی آپ کے پاس ہے؟ نہیں، میں نے اس کو وربلی نوٹس دیا نا کہ بھائی آپ اپنا میری آپ ریپوٹیشن آپ لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. میں نے دیکھیں، میں نے ان کو بلا کے دکھایا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے خلاف یہ FIR ہوئی، درج ہوئی ہے، یہ FIR درج ہوئی ہے، یہ میری ریپوٹیشن خراب کر رہی ہے. آپ لوگوں نے غلط کام کیا ہے، جبکہ آپ کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے. تو آپ کے خلاف FIR آ گئی ہے. اس لیے لہٰذا میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں کہ آپ 15 دن کے اندر اندر پمپ خالی کریں. انہوں نے ہم سے کہا جی ہمیں اتنی جلدی نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ ٹائم بڑھا دیں. میں نے کہا جی اگر آپ نے کچھ مہینے کا ٹائم لینا ہے تو اس میں آپ کو مجھے حلفیہ بیان لکھ کے دینا پڑے گا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تاکہ مجھے کوئی سوال کرے تو میں اس کو کہوں کہ میرے نوٹس پہ انہوں نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو میں پھر بھی نہیں رکھوں گا، میں کسی اور ایسے بندے کو دوں گا اور کڑی شرائط کے ساتھ دوں گا کہ تاکہ آنے والے وقت میں میرے کسی سیاسی حریف کو موقع نہ ملے کہ وہ مجھے بلا وجہ ٹارگٹ کرے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور جی اور کچھ سوال ہے؟ میرا 2 سوال ہوئے. جی ایک ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤ ਕੱਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਜੀ. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰੋ. ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੇ 2-4 ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ AC ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਸਾ ਕਰੇਂਗੇ तो पीछे से जब के ऐसा होगा. ਇਹ ਜੀ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਬਤ ਲਿਖੋਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ.
ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ? ਜਨਾਬ ਠੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਜਨਾਬ।